قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کا یہ بابرکت پروگرام ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جامع مسجد اللہ والی دوسری مرتبہ میرے خیال سے یہاں آنے کا موقع ملا۔ محترم و مکرم امام و خطیب حضرت مولانا قاری محمد اشرف رفیق صاحب، نائب امام قاری محمد ساجد صاحب، نوجوان ساتھی بھائی محمد آصف صاحب، بھائی ریاض صاحب، اظہر صاحب، نمونہ اصلاح مولانا عبدالغفور صاحب معاویہ دامت وفیوضہم، اور ایک نام مجھے اور بتایا تھا جو میرے ذہن میں سے نکل گیا۔ اتنی گرمی میں اپنی اولاد کے نام یاد نہیں رہتے، آپ لوگوں کے نام کیا یاد رہیں گے؟ ہبڑ دبڑ جو مچی ہوئی ہے عجیب سی۔ عبدالغفار صاحب پتہ نہیں کیا آپ کے نام ہے، حاجی عبدالغفار صاحب۔ دیکھو بھائی، لوگوں نے خرچہ کیا، ان کا نام بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو یہ پروگرام اللہ کرے خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور قبول فرمائے، اور اس کا اجر اٹھنے سے پہلے عطا فرمائے۔ تھوڑا سا بھی نیت میں کھوٹ آ گیا، جیسے کھوٹا سکہ بچے نہیں لیتے، اللہ کھوٹے عملوں کو لے تو لیتا ہے لیکن ستھرے عملوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس کی مہربانی ہے، اس کے رحمت والے بازار میں پھٹا نوٹ، چھوٹا نوٹ، بڑا نوٹ، میلا کسیلا نوٹ اور مچڑا ہوا نوٹ اور پھر نقلی نوٹ سارے ہی چل جاتے ہیں۔ تو آج کا یہ پروگرام بھی جیسے ہمارے حالات ہیں اور جیسے ہمارے اعمال ہیں، ہم تو اس کے گھر کے دروازے سے گزرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن مہربانی اس کی یہ ہے کہ اس نے مہمان بنا کے اپنے گھر میں بٹھایا ہے، اور میزبان پر حق ہے مہمان کا کہ ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ امید ہے دل کی دنیا لے کے بیٹھیں گے تو وہ بھی ہمارے ہر عمل کا خیال کرے گا۔ پروگرام کی جلدی اس لیے ہے کہ ابھی تقریباً مجھے 15-20 دن ہوئے، ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا، ابھی وہاں کی تھکن اتری کوئی نہیں۔ کل حرمین شریفین کا سفر ہے اور انشاءاللہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے میں حرم میں موجود ہوں گا اپنے بچوں کے ساتھ عمرے کے لیے۔ تو اس پروگرام کے لیے میں نے بہت سی معذرت کی، جو مجھے ٹائم دیا گیا تو میں اس وقت پہ پہنچا، لیکن آپ حضرات کا بھی قصور کوئی نہیں، بگڑے نواب ہو، بگڑے نواب۔ انتظامیہ کی گلے امام مسجد برداشت کرے، لیکن وہی ہے چال بے ڈنگی سی، جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مغرب کے بعد بیان ہو تو چسنی آتی، عشاء کی یہ بیان سننے کے بعد کون سا سارے فجر کی نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہو؟ جو روزانہ فجر پڑھتے ہیں، دیر سے بیان ختم ہو تو ان کی بھی فجر نکل جاتی ہے۔ اب عمر کا تقاضا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بستر نہیں اٹھنے دیتا جب وہ جکڑ لے چاروں طرف سے تھکے ہوئے جسم کو۔ وہ کہتا بھی آرام کر، مجھے اپنی ریکوائرمنٹ، اپنے مجھے لاڈیاں اور اپنے مجھے پیار پورے کرنے دے، تب میں تیری جان چھوڑوں گا۔ تو حالات ایسے، بجلی کا بل بھی 2 نمبر کمائی سے، گیس کا بل بھی 2 نمبر کمائی سے، حلال میں تو پوری پڑتی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو حلال کی، خدا سے ڈرنے کی باتیں کرنے والے سے کہتا ہے میری دکان تو لے کے دیکھ لے، تجھے پتہ لگ جائے گا کتنی کمپنیوں والوں کا دینا ہے۔ پہلے لوگ ادھار سے ڈرا کرتے تھے، اور عورتیں گھر میں کہتی تھی بوبو بھوکی بیٹھ جائی ہو، کسی سے نہ مانگی، کیا کہیں گے فلانے کی گھر والی تیرے گھر اڈا مانگنے آئی، بھوکے رہتے۔ لیکن اب تو بھائی عام آدمی تو کیا، نواب بگڑے پڑے ہیں۔ سدھرنے کی بات کو
انداز کو سنتے ضرور ہیں لیکن قدم کوئی نہیں بڑھاتا سدھرنے کے لیے. آپ حضرات بہت معتبر ہو. میرے سے پوچھتے کھانے کا ذائقہ کیسا ہے, مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ایک دن ایک جگہ ٹک کے کھانا نہیں ہوتا. 3 ٹائم کا کھانا 5 جگہ ہوتا ہے. کبھی کہیں کبھی کہیں, کہیں کا پانی کیسا, کہیں کا کہاں, وضو کہاں کیا, نماز کہاں پڑھی, کھانا کہاں کھایا, اگلے کھانے کی کوئی خبر نہیں. ایک مصروفیت سی ہے جو اللہ نے اپنے لیے, اپنی محبت کے لیے قبول کر رکھی ہے. سوچا ہوگا کسی نے ہمیں مدرسے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے, سوچا ہوگا کسی نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے جھولتے ہوئے کہ اس کے باپ نے اس پہ ظلم کیا, اس کی ماں نے اس پہ رحم نہیں کیا, بھوکا مرے گا, دقیانوسی باتیں کرے گا. لیکن کاش وہ آج اس منظر کو دیکھ لیتے کہ جہازوں میں دنیا کی کوئی ایسی گاڑی نہیں جس میں اللہ نے پھرایا نہ ہو. میں جونسبرگ میں گیا, ساؤتھ افریقہ میں, ایک گاڑی کے اندر بیٹھے, تقریباً 20 کروڑ مالیت تھی اس گاڑی, شاید اس سے بھی اوپر. میں نے کہا عبدالحنان اس 20 کروڑ کی گاڑی کو دیکھ کر مدرسے کی دال روٹی نہ بھول جانا, اسی کی برکت. جہاں گاڑی میں موبائل رکھو چارج ہونا شروع ہو جائے, وہ گاڑی کبھی پیر دبائے, کبھی سیٹ ہاتھ دبائے. ادھر پہاڑی رستہ تھا, ادھر کھیت تھے. انہوں نے کہا مولانا اس گاڑی کو بولو کہ کھیتوں میں چل. وہ گاڑی یوں کر کے اوپر اٹھے, کھیتوں کی طرف نکل جائے. اس کو کہا پہاڑوں پہ چڑھنا ہے, وہ گاڑی کو یوں کر کے اوپر یہ پہاڑوں پہ چڑھنا ہے. وہ پہیے اس کے بڑے ہوں گے, موڑے اندر کو, اور اس کی عام رفتار 190 200 220 تھی. میں نے کہا واہ اللہ, ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی گاڑیوں میں پھرائیں گے, ایسے ایسے دسترخوان. جب سیکیورٹیوں کا آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ اور ہوٹر بجتے تھے, دل کے اندر میں تو آتی تھی, لیکن استغفار کی برکت اس میں کو وہی دفن کرتی تھی جہاں سے نکلتی تھی. اللہ اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول کر رہا. اگر پیسے سے حاضری ہوتی تو کوئی مولوی تو جاتا ہی نہ, مؤذن نہ جاتا, کوئی خادم نہ جاتا, کوئی چھابڑی والا نہ جاتا, کوئی ریڈی والا نہ جاتا. ابھی حج گزرا ہے, محرم کا مہینہ, سفر آیا ہے, ابھی تقریباً 11 مہینے ہیں. حج کے مہینے میں 5 عمل شروع کر دو, اللہ اسی سال لے جائیں گے. 5 عمل پکی ذمہ داری سے آتا جاتا رہتا ہوں. مولانا عبدالغفور معاویہ صاحب اور میرا بھائی ہمیں بلاتے رہتے ہیں. 5 عمل شروع کر دو. پہلا عمل نیت کر لو کہ میں نے اسی سال ہی جانا ہے. دوسرا 5 وقت کی نماز کی پابندی مسجد کے اندر, وہ آگے پیچھے ہو جائے علیحدہ بات ہے, لیکن جماعت کے ساتھ. تیسرا گھر کے اندر ایک باکس رکھ لیں, گلہ رکھ لیں, اس میں بے شک 10 روپے ڈالیں کہ اللہ میں نے اسے حج کے سفر پہ خرچ کرنے. چوتھا درود شریف کی کثرت. اور 5واں راتوں کو اٹھ کے رو رو کے دعا کرو, انشاءاللہ اسی سال حج پہ چلے جاؤ گے. پھر سن لیں, نیت کر لیں, 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر, گھر کے اندر باکس گلک رکھ لیں, روزانہ پیسے ڈال لیں. درود شریف کی کثرت ہر وقت کم سے کم ہزاروں پہ لے جاؤ. چھوٹا بڑا نہ دیکھا کرو, چھوٹا یہ بے حرمتی ہے درود شریف کی. یہ نعت خان بھی بے کرامی کرتے ہیں, نماز والا پڑھو, چھوٹا درود شریف پڑھو. بڑا یہ چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ نبی کے پاؤں کا جوتا عرش معلیٰ پر ہو اور اس کا نام چھوٹا بڑا. درود کوئی بھی ہو. ایک نعت خان کہتے ہیں نماز والا درود شریف پڑھو. کیوں بھائی, باقی درود شریف نہیں ہے؟ یہ اپنے اندر سے تھوڑی سی بو کو نکالیے. اپنا لباس, پنجابی کہتے اپنا لباس باویں گندا ہو, دل اجلا اللہ کے, کسی کی ہے ہی نہیں. غصہ 1-2 منٹ کا,